دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک خیالات، جذبات یا نظریات کو کیسے اختیار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کون سی چیز ہمیں متاثر کرتی ہے؟ ہم کسی خاص جذبے، تحریک یا کسی شخص کے لیے پاگل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوالات ہمارے ذہن میں اکثر آتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی نئی چیز یا کسی خاص شخص کے اثر میں آ کر ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہماری زندگی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل کر کسی دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے۔ یقیناً اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں سیلف کانسیپٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے۔ یہ ہمارے اپنے بارے میں بنائے گئے تصورات کو بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کسی کو آبسیس کرنے کے لیے ایک طاقتور اوزار بن سکتا ہے، اور سیلف کانسیپٹ کا استعمال لوگ کس طرح کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اپنے جنون میں مبتلا کر سکیں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ میرے ناظرین کے لیے یہ ایک بہت فائدہ مند ویڈیو ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ کس طرح آپ اپنے سیلف کانسیپٹ کو سمجھ کر خود کو ایسے منفی اثرات سے بچا سکتے ہیں جو کسی اور کی خواہشات یا جنون کی صورت میں آپ پر پڑ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ وہ حکمت عملیہ سیکھیں گے جو لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ خود کو اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں اور اپنے ذہنی سکون اور حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ اب سیلف کانسیپٹ کو مثبت طریقے سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے، کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سیلف کانسیپٹ کا کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کر کے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری اپنے ناظرین کو ہمیشہ یہ ہدایت رہی ہے کہ مینوپولیشن سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ سب سے پہلے سیلف کانسیپٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ سیلف کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے۔ یہ آپ کا اپنے بارے میں وہ مجموعی تصور ہے جو آپ نے وقت کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ تصور آپ کی ذات سے متعلق تین اہم پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، سیلف امیج۔ یہ آپ کے ظاہری اور باطنی وجود کی وہ تصویر ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو ایک محنتی اور ایماندار انسان سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے سیلف امیج کا حصہ ہوگا۔ نمبر 2، سیلف اسٹیم، خودداری۔ یہ آپ کے اپنی ذات کے بارے میں جذباتی خیالات ہیں، یعنی آپ خود کو کتنا اہم اور قابل احترام سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سیلف اسٹیم کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 3، سیلف ورتھ، خود کی اہمیت، خود کی ویلیو۔ یہ آپ کی اپنی ویلیو کا احساس ہے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ آپ کے سیلف ورتھ کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک طالب علم ہیں جو کلاس میں ہمیشہ اچھے نمبر حاصل کرتا ہے۔ آپ نے اپنے اچھے نمبروں کی بنیاد پر اپنے بارے میں ایک مثبت تصور بنایا ہے کہ آپ ایک ذہین اور محنتی طالب علم ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا رزلٹ خراب ہو جائے تو یہ آپ کے سیلف کانسیپٹ کو متاثر کر سکتا ہے اور آپ خود کو کمتر یا ناکام محسوس کر سکتے ہیں۔ سیلف کانسیپٹ نہ صرف یہ طے کرتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ آپ دوسروں سے کیسے تعلق رکھتے ہیں، ان کے رویوں کو کیسے سمجھتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے فیصلے کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا اپنا سیلف کانسیپٹ ایز اے ریفرنس کام کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ سیلف کانسیپٹ اور کسی کے پیچھے پاگل ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے، اور کیسے سیلف کانسیپٹ کی مدد سے کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ پہلا آپ نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی آپ کے جنون میں مبتلا ہوگا تو وہ آپ کے سیلف کانسیپٹ سے متاثر ہو کر ہی آپ کی طرف راغب ہوگا۔ آپ نظر کیسے آتے ہیں، آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کی ورتھ کیا ہے، ان میں سے کوئی چیز لازمی ان کو متاثر کرے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے سیلف کانسیپٹ کو متاثر کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اس کے خیالات اور اس کی اپنے بارے میں سوچ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اور اس کی سوچ کو اپنے سیلف کانسیپٹ سے امانگ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ آپ کے جنون میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کسی کے پیچھے پاگل ہونا اور اس کے جنون میں مبتلا ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے سیلف کانسیپٹ کو چھوڑ کر اس کے سیلف کانسیپٹ کو اپنا لیتا ہے۔ یہ طریقہ کار بعض اوقات مثبت ہو سکتا ہے، مثلا کسی کو اپنے اہداف کی طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن جب اسے کسی کو اپنے ذاتی مفادات یا غیر صحت مند تعلقات
تعلقات میں الجھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ طریقہ خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان حربوں کو پہچان سکیں اور ان کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب ہم ان حکمت عملیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو اپنا کر کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کسی کے پیچھے پاگل اصل میں اپنے کسی فائدے یا لالچ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ جذبات کی تسکین کا لالچ ہو یا کوئی خواب پورے ہونے کا۔ آپ نے اپنی حکمت عملی میں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ حکمت عملی نمبر 1، آئیڈیل سیلف کو نشانہ بنانا۔ ہر شخص نے اپنی زندگی میں کامیابی، کچھ حاصل کرنے یا کچھ مخصوص اہداف رکھے ہوتے ہیں۔ آئیڈیل سیلف کسی انسان کا وہ پہلو ہوتا ہے جو اس کے خوابوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آئیڈیل سیلف کو نشانہ بنانا ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں آپ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ جو زندگی میں کامیابیاں یا کوئی مخصوص ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف میرے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب اس کو یقین ہو جائے کہ صرف آپ ہی وہ راستہ ہیں جو اس کے خوابوں کی تعبیر کی طرف جاتا ہے، وہ آپ کے جنون میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سوشل ویلیڈیشن۔ ہر فرد چاہتا ہے کہ اسے معاشرے اور سماج میں ایک مقام ملے، لوگ اس کی عزت کریں اور لوگ اس کو اہمیت دیں۔ سوشل ویلیڈیشن میں آپ انسان کی اسی خواہش کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو لوگ ہماری وجہ سے آپ کی بھی عزت کریں گے اور آپ کو بھی اہمیت ملے گی۔ جب وہ آپ کے ارد گرد کچھ لوگوں کو آپ کی وجہ سے اہمیت ملتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی آپ کے جنون میں مبتلا ہو کر آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ حکمت عملی نمبر 3، بلڈنگ سیلف اسٹیم۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی لیول پر اس کی عزت نفس ضرور ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا اور اسے قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کمزور سے کمزور انسان بھی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس حکمت عملی میں کسی کی عزت نفس کو بڑھا کر اسے اپنے جنون میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یا عملی طور پر کسی ایسی صورتحال میں جہاں اس کی عزت نفس داؤ پر لگی ہوئی ہو اور آپ نے اس کو صورتحال سے نکالا ہو اور اس کی عزت نفس محفوظ رہی، وہ آپ کے جنون میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حکمت عملی نمبر 4، ایموشنل اپیل۔ اس حکمت عملی میں سیلف کانسیپٹ کے ایموشنل چیپٹر کو اپیل کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان جذبات رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، وہ خوف بھی محسوس کرتا ہے اور دوسروں سے ہمدردی بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اس کے جذبات کو اپیل کر کے اپنے جنون میں مبتلا کرنا چاہتے ہو تو اس کو یقین دلاؤ کہ جن سے تم نفرت کرتے ہو ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے جذبات کو مزید ابھارو۔ اسی طرح اس کے محبت کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں، خوف کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جذباتی طور پر آپ سے جڑتا جائے گا اور آپ کے جنون میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، یہ سب حکمت عملیاں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سیلف کانسیپٹ کو پہچانیں اور سمجھیں کہ ہمارے ذہن پر کیسا اثر ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا جنون آپ کے اپنے فائدے کے بجائے کسی اور کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ وقت ہے خود کو روکنے کا۔ آپ کو اپنے سیلف کانسیپٹ کی طاقت کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایسی صورتحال سے بچا سکیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سیلف کانسیپٹ آپ کا اپنا تصور ہے اور آپ اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آپ کی خودی، عزت نفس اور آپ کا ایک صحیح تشخص ہمیشہ آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی خودی میں آپ کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی خودی کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔